بھائی میرے ادھر سے جو بھائی نے ملنگوں کی ترجمانی کی اور ادھر سے میرے بھائی نے ذاکروں کی ترجمانی کی، تو بڑا جاگتا ہوا اور بیدار مجمع ہے، اور بہت عرصے بعد ڈیرہ غازی خان کے مومنین کی زیارت ہو رہی ہے۔ میں ان دونوں فکروں کے درمیان اپنی ان کی گویا کہہ لیں کہ بات کو بالا کرتے ہوئے، کربلا ولایت علی کا دفاع ہے۔ یاد رہے تشیع کے 5 نصاب ہیں، یہ بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، 5 چیزوں کا خیال رہے، اپنی ساری توانائیاں 5 چیزوں پہ لگائیے۔ سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید۔ کوئی علی والا نہیں ہوتا جو اللہ کو موحد نہ مانے، جو اللہ کو واحد نہ مانے، جو موحد نہ ہو وہ علی والا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا عنوان عقیدہ توحید۔ دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت۔ ہم میں سے کوئی بھی نبی کے بعد نبی کا قائل نہیں ہے، بلکہ یہ جو مجمع آیا بیٹھا ہے نا اکثریت شیعوں کا مجمع، ان کا تو ڈھنگ ہی کچھ اور ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کر ہر آنے والے نبی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ پہلا عنوان عقیدہ توحید، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے۔ دوسرا عنوان عقیدہ ختم نبوت۔ تیسرا عنوان ولایت علی، اس کے بغیر شیعت کی شین پوری نہیں ہوتی۔ تیسرا ہمارا عنوان تشیع، وہ ہے ولایت مولا علی۔ چوتھا عنوان عزاداری امام حسین۔ ہم تو زندہ ہی نہیں ہیں بغیر عزاداری کے، ہمارا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے بغیر عزاداری کے، ہم ہیں ہی نہیں بغیر عزاداری کے۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلنا شروع ہوں گے۔ جو حقائق کھلنا شروع ہو گئے، 10 سال پہلے تک کالے کپڑے بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ 10 سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب حسین مولا پہ رونا سنت ہے۔ ہم کہیں نہیں گئے، ہمارا دوست ہمارے گھر آ گیا ہے۔ ہم کہیں نہیں گئے، ہمارا دوست ہمارے گھر آ گیا ہے۔ چوتھا عنوان توجہ ہے، چوتھا عنوان عزاداری سید الشہداء۔ چوتھا عنوان عزاداری سید الشہداء۔ 5واں عنوان عقیدہ ظہور امام زمانہ۔ ان 5 موضوعات پر ان بچوں جوانوں پر کام ہو جائے تو یہ تشیع کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسلمات میں سے ہے یہ عقیدہ۔ بات تھوڑی سی آگے جائے، ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ تلاوت۔ اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ میں تھوڑا سا ٹیڑھا بیٹھا ہوں نا، بات تھوڑی سی آگے جائے۔ بات یہ ہے کہ نبی سے فیصلہ لینا ہے، اور سرکار کا جو فیصلہ ہوگا اسے امت کو ماننا ہے، اور جو نہیں مانے گا نبی کے فیصلے کو وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہم پوچھ لیتے ہیں سرکار سے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ ہمارے بھائیوں نے کتابیں لکھی ہیں الحمدللہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں، اور وہ یہ کہ مولا علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے۔ علی خلیفہ بلا فصل باطنی ہے، باطناً علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ یعنی علی بن ابی طالب علم نبی میں، عصمت مصطفیٰ میں، غیرت مصطفیٰ میں، عزت مصطفیٰ میں، شجاعت مصطفیٰ میں، سخاوت مصطفیٰ میں، معنویت مصطفیٰ میں، قرب الہی مصطفیٰ میں اگر نبی کا کوئی جانشین ہے تو وہ علی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر علی ابن ابی طالب نبی کے روحانیات اور معنویات کے جانشین ہیں۔ نبی کی طرف سے جو مملکت چلانے اور ریاست چلانے کا جو کام تھا، خلافت میں علی چوتھے ہیں۔ کتنا سجا کے پیش کیا ہے جی، یہ ایک خیال ہے۔ لیکن نہیں عزیزو، اس بحث کو اگر میں علمی اعتبار سے آگے لے کے چلوں تو بہت ساری چیزیں، بہت سا وقت درکار ہے۔ میں سطح عموم یعنی میرے بچوں کی سطح تک آ کر بھی بات مجھے کرنا ہے، اور جو شخصیات تشریف فرما ہیں، دانشور آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ کے بات کرنی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایسے ہی ایک دفعہ یوم حسین میں
ایک خطیب اہل سنت نے کہا کہ سنو، علی کا مقام یہ ہے کہ فضیلتیں دو طرح کی ہیں جی، ایک مقام فضیلت ظاہری طور پر ہے اور ایک باطنی طور پر ہے۔ تو کہنے لگے کہ علی فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے مگر خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اگر علی فضیلت میں پہلے نمبر پر ہیں تو علی کو خلافت میں بھی پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,24,999 پیغمبروں میں آنے والا سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھ میں آتا ہے، تو 3 کے بعد چوتھا تمہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ بڑی سجی باتیں ہیں، میں ان سجی باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، اور اختلاف میرا توجہ ہے، اختلاف میرا ان سجی باتوں سے یہ ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ آ جاؤ، ان کو میں آگے بلا لوں، آگے جاؤ، ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جائیے۔ ٹھیک ہے، آپ اب آرام سے بیٹھیں گے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات آگے جائے۔ مجھ سے اگر آپ کہیں نا، جیسے میں نے مثال دی کہ وقت کم ہوتا ہے، تو جی مجھ سے اگر آپ کہیں کہ سرکار کی زندگی 63 برس کی نبوی زندگی، اس کے بارے میں بتائیں کہ نبی نے کیا پہنچایا۔ پہلے تو بچوں یاد رہے کہ ہم نبی کے 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں، نبی ہمیشہ سے نبی تھے۔ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ 63 برس نہیں 23 برس کی زندگی تھی نبوی، سرکار 40 سال تک نبی نہیں تھے، اگر کوئی آپ سے کہنا تو پہلا تو اسے جواب یہ دے دیا کرو کہ تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے، نبی ہمیشہ سے نبی ہیں۔ اور یاد رہے کہ نبی مکرم کا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرنا اور ہے، اور نبوت ہونا، نبی ہونا اور ہے۔ سرکار ہمیشہ سے نبی تھے، اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام نہیں تھے، ہمیشہ سے ہمارے نبی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، جس کی ایک موٹی دلیل میں آپ کو دوں۔ کسی نے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، یا ابن رسول اللہ، فرمائیے آیت تطہیر 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے، اہل بیت آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے، کیونکہ ان کی طہارت کا اعلان ہے۔ میرے مولا صادق مسکرائے، فرمایا کیا سورہ توحید نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک، ہمیشہ سے اہل بیت کو اللہ نے جب سے خلق کیا ہے صاحب عصمت خلق کیا ہے۔